نبی کو قاسم نعمت نہیں مانتے، اپنے مولوی کو قاسم العلوم بھی مانتے ہیں، والخیرات بھی مانتے ہیں۔ او الخیرات والخیرات والے ذرا غور سے سنو، اللہ اکبر بتاؤ پھر یہ آئے کہاں سے؟ تو ماننا پڑے گا اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اپنے پاس سے بھیجا، اپنے پاس سے بھیجا، اپنے پاس سے بھیجا۔ اب آپ مجھے بتائیں تو بہرحال سرکار غریب نواز یہ فرما رہے، کیا فرما رہے ہیں کہ عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر جاتا ہے، حجاب عظمت کی طرف جاتا ہے، یہ کم درجے کا عارف ہے۔ اور جو عارف کامل ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آدمی عارف بنتا کب ہے؟ جب اس کو اللہ کی پہچان ہوتی۔ اسی لیے اوروں کو عارف بننے کے لیے غاروں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں حق ہو کی صدا کرنی پڑی۔ 70-80 سالوں میں جس مقام پر حق ہو کہنے والے پہنچے، یہ حضور کی نگاہ کا فیض تھا کہ میرے آقا نے صحابہ کو ایک نظر ڈال کر ان کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی خانقاہ بناتے تو صحابہ نے کیوں خانقاہ نہیں بنائی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں بنائی کہ اوروں کو دل صاف کرنے کی ضرورت تھی عبادت سے، اور صحابہ کو عبادت سے دل صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے رسول اللہ کی نگاہ ہی کافی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ نے ان کو ایسا عارف کامل بنایا۔ اور یاد رکھنا حضور کا ہر صحابی عارف کامل ہے، اور کیسا عارف کامل ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا بچہ قریب سو رہا تھا اور میرا گھوڑا وہاں پہ بندھا ہوا تھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بدکنے لگا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے، میں نے تلاوت روک دی، اس کے بعد وہ گھوڑا بدکنا بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے، نور کی قندیلیں اتر رہی ہے، گھوڑا بدک رہا ہے۔ جیسی تلاوت میں نے روک دی، قندیلیں واپس جانے لگی، گھوڑے کا بدکنا بند ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، جب میں نے تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا، پھر میں نے بند کر کے رکھ دیا۔ صبح کو رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھوڑا کا بدکنا، آسمان سے قندیلوں کا اترنا، میرے بچے کے قریب سوئے سے رک جانا، یہ کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں، او ابن حضیر، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو فرشتے رحمت کے نازل ہو رہے تھے، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو تو فرشتوں کی زیارت کر لے۔ یہ صحابہ کا عرفان ہے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو دلیل، ایک تو مشاہدہ۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا بڑا مشہور جملہ پوری دنیا میں گونجا کہ جب علم تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مشاہدہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مشاہدہ، حضور نے مشاہدہ بھی کرایا۔ جیسے کہ میں نے ابھی معجزات کا ذکر کیا، آپ کو اشارے کے طور پہ جو نہیں سمجھے ان کو بتا دوں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تو بتا کیا دلیل چاہیے تجھے۔ یاد رکھنا، یہ اور بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ کتنے؟ کل معجزات کتنے؟ تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت لکھتے ہیں 9 آیات بینات، 9 معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے؟ 9 معجزے، 9 معجزے، ٹھیک؟ اللہ نے اتنے دیے۔ اور حضور کے لیے حضور کے لیے یہ تھا کہ آپ سے جو مطالبہ کیا جائے اور آپ چاہیں تو پورا کریں۔ حضور نے اس شخص کو کہا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کیا دیکھنا کیا چاہتا ہے یہ بتا۔ اس نے کہا وہ جو 2 درخت ہیں نا، ان درختوں کو آپ اپنے پاس بلائیں، اگر آپ درختوں کو اپنے پاس بلا لیں میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا تو خود جا اور جا کر ان سے کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جے پور والوں کا جواب نہیں، مولانا ضیاء الدین کے پڑوس میں رہنے کا اثر تو ہے یہاں پر، ہاں، لیکن آگے والوں کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن پیچھے والے بھی سن رہے، اس کا احساس بھی مجھے ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا تو خود جا
اور جا کر اس سے کہنا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب درخت کو اس نے کہا، کہنے والے نے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، حضور نے نہیں بلایا، پیغام بھیجا کہ جا کے کہنا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو وہ درخت آگے کو ہٹا، پیچھے کو ہٹا، دائیں کو ہٹا، بائیں کو ہٹا۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر۔ یہ محدثین کی زبان ہے اور وہ چل کر کے آیا، لیکن عشق والوں کی زبان یہ ہے، وہ جڑیں نہیں نکال رہا تھا صرف، بلکہ وہ تو جھوم رہا تھا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ جس کے بلانے پر درخت بھی جھومتے ہوئے جائے، اگر سنی مدینے جھومتے ہوئے جائے تو پھر اس پہ فتویٰ کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے۔ ارے جھومنے والے تو یہاں جھوم رہے ہیں ان کے نام پہ، ہم تو وہ مسلک عشق و محبت رکھتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، پل صراط سے بھی ہم سیدھے سیدھے نہیں گزریں گے، بلکہ ہم تو وہاں بھی جھومتے ہوئے گزریں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ حیدری۔ یقین تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کہا پل سے وجد کرتے، لیکن وجد کرنے کی وجہ فتاوی رضویہ لکھنا نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ ہدایت بخشش نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ 108 علوم و فنون کی مہارت نہیں ہے، وجد کرنے کی وجہ تصوف نہیں، فقہ نہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہونا نہیں، وجد کرنے کی وجہ کیا؟ یار کھڑے ہو کے رب سلم سلم کہہ رہا ہے۔ ارے جس کا یار سلامتی کی دعا کرے پھر اس کو گرنے کا خوف کیا ہے؟ بلکہ وہ تو عشق میں کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا صرف ان کے سوا صرف ان کے سوا صرف ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ یہ سب یقین کی باتیں ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین میرے مرشد اجازت سرکار مدنی میاں کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہے، بڑے نفیس ہے بڑے لطیف ہے۔ اس لطیف پر بھی مجھے ایک لطیف نکتہ یاد آیا، حضور کا جسم اوروں کی روح سے زیادہ لطیف ہے۔ اس کو لکھا ہے شاہ وجی الدین گجراتی علوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حقیقت محمدیہ میں، کہ حضور کا جسم اوروں کی روح سے بھی لطیف ہے۔ آپ غور فرمائیں، جب اوروں کی روح سے ان کا جسم لطیف تر ہے تو جب روح نظر نہیں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جب سنی کہتا ہے کہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر دکھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کبھی اپنی روح بھی دیکھی ہے؟ او شرابی تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، او غیبت خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، او چگل خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، او سود خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، او دین خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی، تو جب اور روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے کیسے نظر آئیں؟ اس کو میرے امام نے بھی کہا،
شاہ وجی الدین کی بات کو میرے امام نے بھی کہتے ہیں جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان ہے، وہ جان ہے، مومنوں کی جان ہے۔